السلام علیکم، ڈائلاگ پروگرام کے ساتھ میں ہوں انیس قریشی۔ آج انٹرنیٹ کے حوالے سے دو اہم ڈیولپمنٹس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں اجلاس ہوا ہے، اور دوسرا پیکا کے قانون میں حکومت کچھ جو ہے امینڈمنٹس کرنے کے اوپر زیر غور ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آج ہارون بلوچ صاحب سے اپڈیٹس لیں گے۔ تو جی ہارون صاحب بتائیے گا کہ جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو آج سینٹ میں اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر کیا پیش رفت آئی ہے اور کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ انیس۔ جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا پاکستان میں، ایک خبر بڑی گردش کر رہی تھی کہ ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا ہے اس حوالے سے پاکستان میں رجسٹر کر لیا۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ رجسٹریشن ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور انٹرنیٹ کے حوالے سے، انٹرنیٹ کی پروویژن کے حوالے سے پاکستان میں ان کو باقاعدہ پی ٹی اے سے یا کسی اور اتھارٹی کے ساتھ لائسنس لینا پڑے گا، اور پی ٹی اے پاکستان میں لائسنسنگ اتھارٹی ہے۔ لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے تب دیکھنے کو ملی جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی ان کا اجلاس ہوا، سینیٹر پلوشہ خان کے زیر صدارت، اور وہاں پر آئی ٹی کے جو ہماری اسٹیٹ منسٹر ہیں شہزہ فاطمہ خواجہ، انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور بہت انٹرسٹنگ بریفنگ تھی کہ ایک سینیٹر نے بڑی مضحکہ خیز بات کی، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ایلان مسک کو پہلے اس چیز پر آمادہ کیا جائے کہ وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اس کو لائسنسنگ دی جائے۔ کیوں انہوں نے یہ بات کی؟ کیونکہ آئی ٹی کے منسٹر نے کہا کہ شاید ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایلان مسک نے جو ریسنٹلی پاکستان کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، کچھ ٹویٹس یا ایکس کے پلیٹ فارم کے اوپر کچھ ایسی کمیونیکیشن انہوں نے کی ہیں، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں اور انڈیا کی سائیڈ لے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت عجیب سی باتیں کی ہیں پاکستان کے حوالے سے، جیسا کہ انڈیا کا ایک آپ کو پتہ ہے موقف ہے، اور اس میں انہوں نے جو انڈیا کی ایک خاتون پولیٹیشین ہیں بی جے پی کے فردر جو نیچے چھوٹی تنظیمیں ہیں اس کے ساتھ ان کا الحاق ہے، ان سے وہ تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کیونکہ لنڈن انگلینڈ کے اندر کچھ ایسی کیسز سامنے آئے ہیں جو کہ گرومنگ اور ریپ کے حوالے سے بڑے گردش کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اندر۔ تو اس حوالے سے جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے یہ بات کی کہ گرومنگ کے حوالے سے ایشین گروپ باقاعدہ طور پر انگلینڈ کے اندر متحرک ہے، اور انہوں نے بہت ساری یعنی کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف جو وائٹ گرلز ہیں ان کا ریپ کیا ہے۔ تو اس کے ریئیکشن میں جو بھارتی پولیٹیشین ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو گرومنگ گینگ ہے اس میں آپ سارے ایشینز کو نہ ملوث کریں، وہ پاکستانی گینگ ہے۔ تو یہ ٹویٹ انہوں نے کیا، اور اس پہ ایگریمنٹ کا اظہار کیا ایلان مسک نے۔ ان کے ٹویٹ کے ریئیکشن انہوں نے کہا ٹرو، کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہے۔ اور یہ چیز ظاہر بات ہے، آپ اگر کوئی ملوث ہیں اس قسم کی کرائم کے اندر، اس میں ملوث ہونے کی باعث چند لوگوں کی وجہ سے آپ پورے ملک کو اس طریقے سے نہیں ملائن کر سکتے، ایون کہ ریجن کو بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک پوری ایک اس کا کانٹیکسٹ ہے، اور پھر آج جو کمیٹی میں ہوا تو وہ اسی حوالے سے جو ہماری منسٹر ہیں آئی ٹی کی شہزہ فاطمہ، بڑی انہوں نے بریفنگ کے دوران یہ بات کہی ہے، بڑی وہ گرم اس معاملے میں تھی کہ پاکستان مطلب اس سارے معاملے کے اندر ایلان مسک نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کا مذاق اڑایا ہے شاید۔ تو اس پہ پھر وہ جو سینیٹر افنان ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ ایلان مسک کو پہلے کہیں کہ وہ معافی مانگے پاکستانی قوم سے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو انٹرنیٹ کی رجسٹریشن لائسنسنگ کا ہے وہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس والے سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایک اور اس کمیٹی میں پیش کی وہ یہ تھی، خبر یہ تھی کہ پاکستان میں صرف رجسٹریشن کے حوالے سے شاید کوئی خبر گردش جو کر رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ شاید یہ رجسٹریشن ہوئی ہے، لیکن لائسنسنگ کے لیے ان کو باقاعدہ پاکستان کی ایک نئی اتھارٹی ہے، ریگولیٹری اتھارٹی، جو کہ اسپیس کے میٹرز کو دیکھتی ہے۔ اس اتھارٹی کا قیام ہوا ہے، اور وہ معاملہ اس
اتھارٹی کے پاس بھیج دیا گیا، ان کی جو کمپنی ہے جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرے گی، اور اس میں انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اپنا ان پٹ دے گی، اور ابھی وہ معاملہ ان پٹ کے حوالے سے انٹیریئر منسٹری کے پاس پینڈنگ ہے. جب تک انٹیریئر منسٹری کا ان پٹ نہیں آ جاتا، اور یہ جو نئی اتھارٹی قائم کی گئی ہے اسپیس کے حوالے سے، پاکستان اسپیس اس طرح کر کے اس کا نام ہے، ریگولیٹری اتھارٹی، تو وہ اپنا جب اپنا فائنل حتمی فیصلہ دے دے گی، تو پھر اس کے بعد ہم لائسنسنگ کی اور رجسٹریشن، باقاعدہ رجسٹریشن کی طرف جائیں گے. لیکن اس حوالے سے ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے فی الحال تو کھٹائی میں ہے، اور بہت سارے ڈیفینیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، ان کے تحفظات ہیں. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا اپنے ویلاگس کے اندر کہ پاکستانی گورنمنٹ ہرگز جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے اس کو اجازت تب تک نہیں دے گی جب تک کہ ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کسی قسم کی جو کنٹرول انٹرنیٹ کے اوپر کنٹرول ہے اس حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ سیٹلمنٹ نہیں کر دیتی کہ آیا پاکستان کس طریقے سے اس کے انٹرنیٹ کو کنٹرول کر سکے گا. ڈیٹا اگر ایکسیس کرنا ہے تو وہ ڈیٹا کس طرح ایکسیس ہوگا، اور کیا اگر پاکستان کے اندر، ٹیریٹری کے اندر اگر اس انٹرنیٹ کو بند کرنا ہے سیٹلائٹ کا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو. تو اس قسم کی چیز جب تک طے نہیں ہو پاتی تب تک شاید ایلان مسک کی کمپنی کو پاکستان میں رجسٹر نہ کیا ہے، اس کو لائسنس نہیں دیا جائے گا. تو یہ معاملات ہیں. آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ کمیٹی تھی جس میں بہت ساری جو گرد تھی اس خبر کے اوپر سے، وہ جو فیکٹس تھے اس پہ سے بہت ساری چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں، اور آئی تھنک کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیسے اس انٹرنیٹ کو، جو ایلان مسک کا انٹرنیٹ ہے، سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو کہ بہت اوپن ہے، اور اس کی جو ایکسیس ہے وہ بہت وائڈ ہے، ہر قسم کے جو لوگ ہیں چاہے وہ دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں یا کہیں اور بھی، وہ اس کو ایکسیس کر سکیں گے. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی اس کمیٹی کے حوالے سے. جی بہت شکریہ ارون صاحب. اور یہ بتائیے گا کہ جو پیکا کی امنڈمنٹس کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت کے نے کچھ کنسیڈریشنز ہیں زیر غور، وہ کس قسم کی امنڈمنٹس ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی، آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیکا کے حوالے سے، کیونکہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہم سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ پیکا کے اندر کوئی امینڈمنٹس کرنے جا رہی ہے. بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اتھارٹی کے قیام، نئی اتھارٹی کے قیام کا، پھر انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایف آئی اے کے رول کو ختم کرنے، اور پھر نئی جو انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے اس کے قیام کے حوالے سے، پھر پروٹیکشن جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی اور اس کے انڈر ایک اور جو اتھارٹی باقاعدہ قائم کی جائے گی انویسٹیگیشن کے لیے، معاملات کو دیکھے گی، اس کے قیام پر بہت ساری چیزیں جو ہے کافی دنوں سے گردش کر رہی تھی. تو آج اس حوالے سے ایک جو مجوزہ ترمیم کے حوالے سے کوئی مسودہ ہے وہ فارورڈ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے اندر یہی درج ہے کہ جو پیکا کی امینڈمنٹس ہے اس کے اندر جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی ہے اس کو قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ اتھارٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف جو سیکشن ہے اس کے اندر، جیسے سیکشن 37 ہے پیکا کا، اس کے اندر اب نئی چیزیں ڈالی جائیں گی. اگر کوئی کانٹینٹ بلاک کرنا ہے اس کے اندر آپ ڈیفینس آف پاکستان اور اسلام سے ریلیٹڈ کوئی کانٹینٹ، اس کی تعریفیں اور یہ ساری چیزیں وہ بھی ڈالی گئی ہیں، اور کورٹس کے حوالے سے بھی چیزیں ڈالی گئی ہیں، اور مزید نئی ڈیفینیشنز ڈالی گئی ہیں. کچھ 18 کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے، 16 یا 18 کیٹیگریز، جس کے تحت یہ اتھارٹی اگر اس قسم کا کانٹینٹ انہوں نے بلاک کرنا ہے تو وہ کیٹیگریز جو ہے وہ 16 اقسام کی جو مواد ہے اس کی فہرست، اس کے انڈر اگر وہ آئیں گی تو وہ چیزیں وہ بلاک کرنے کی مجاز ہوگی. جیسے اس میں کہا گیا کہ غیر قانونی جو مواد ہے اس کو گستاخانہ مواد ہو گیا، یا پھر پرتشدد مواد، دہشت گردی سے ریلیونٹ کوئی چیزیں اگر انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، جرائم سے ریلیونٹ کوئی چیزیں ہیں. پھر اسی طریقے سے جھوٹی خبروں کے حوالے سے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جھوٹی خبروں کے حوالے سے، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑی ڈبیٹ موجود ہے میڈیا اور سول سوسائٹی کے اندر کہ گورنمنٹ ہر چیز کو جھوٹی خبروں کا نام دے کے کسی بھی چیز کو بلاک کر سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ نے کیٹیگوریکلی اسی ترمیم کے اندر مینشن کیا ہے کہ وہ تقریباً 3 سال تک کی سزا دے سکے گی اور 20 لاکھ تک کا جرمانہ کر سکے گی جھوٹی خبروں اور ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر جو اتھارٹی کی بات کی جا رہی ہے، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی، اس کے انڈر
انہوں نے اس کا اسٹرکچر بتانے کی کوشش کی کہ ایک چیئرمین ہوگا، اس کے 6 ممبران اور ہوں گے، جس میں سے 3 ممبران گورنمنٹ اس کو نامینیٹ کرے گی، 4 یہ ہو جائیں گے، 2 اس کا ذکر نہیں ہے، شاید ایک سول سوسائٹی سے بھی ہو اور ایک میڈیا سے بھی ہو، کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اس بارے سے ابھی تک. لیکن جو ممبران ہیں اس کے اندر جو سیکٹری انفارمیشن ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، سیکٹری آئی ٹی وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، چیئرمین پی ٹی اے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. یہ سارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں. پھر چیئرمین خود بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوگا. تو یہ 4 لوگ تو یہاں ہو جائیں گے 6 میں سے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر اس کے اندر کوئی چیز پاس فیصلہ کرنا ہوگا وہ میجورٹی کے ووٹ پہ ہوگا. اب یہ 4 لوگ اگر کسی طرف اپنا ووٹ ڈال دیں گے تو وہ چیز اپروو ہو جائے گی. تو اس کا مطلب گورنمنٹ اس چیز کو بلڈوز کرے گی فیصلوں کو اس اتھارٹی کے ذریعے، کیونکہ یہ ہائیلی ان بیلنسڈ قسم کی کمیٹی مجھے نظر آ رہی ہے ابھی تک جو میں نے ابھی تک یہ پڑھی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی فیصلہ لیا جائے گا تو چیئرمین کی طرف سے، اس اتھارٹی کے چیئرمین کی طرف جب فیصلہ ہو جائے گا تو ود ان 48 آورز اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے انڈر جو سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں ان کو رجسٹر کرنے کے حوالے سے جو شرائط اور ضوابط ہیں وہ بھی اس کمیٹی کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کے جو شرائط ہیں اس کو ڈیفائن کر سکے گی. پھر اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجھے ابھی سے ہی بہت زیادہ کنٹروورشل لگ رہی ہیں، جس پہ آئی تھنک کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے ڈیبیٹ ہونا باقی ہے. پھر ٹریبیونل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا کہ اس ڈیجیٹل پروٹیکشن اتھارٹی، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے نیچے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ٹرائبیونلز بنیں گے جو کہ 90 دن کے اندر اندر فیصلے کریں گے، کیسز کو نپٹائیں گے. اور ٹریبیونل کے فیصلے کو 60 روز کے اندر اندر آپ سپریم کورٹ، صرف سپریم کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن 60 دن کے اندر اندر آپ نے کرنا ہے. اور پھر اس کے تحت وفاقی حکومت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وہ بھی، جیسے ہم نے این سی سی آئی اے کا ذکر پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، این سی سی آئی اے کا قیام کیا جائے گا. اور جو رول پہلے ایف آئی اے کے پاس تھا انویسٹیگیشن کا وہ لے کر این سی سی آئی اے کو دے دیا جائے گا. اور اس کے پھر مختلف جو ڈیسک ہیں، مختلف آفیسز ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس یا مختلف صوبوں کے اندر قائم کیے جائیں گے، مختلف شہروں کے اندر قائم کیے جائیں گے. اور پھر اس طریقے سے یہ چیزیں لے کر چلی جائیں گی. اور آئی تھنک کہ کافی ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ قابل بحث ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک اس حوالے سے کوئی بحث ہوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر، نہ اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا گیا. تو جتنی بھی لا میکنگ ہو رہی ہے وہ بہت نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے. یہ جو قانون لے کے اب نیا یہ جو چیزیں لے کے آ رہی ہیں، بیسیکلی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، خاص لوگوں کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ، جیسے ہم نے دیکھا کہ 2022 کے بعد سے پی ٹی آئی کے لوگ بہت ٹارگٹ ہو رہے ہیں پیکا کے تحت. لیکن پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت طریقوں سے گورنمنٹ ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں کر پا رہی. تو ان کی یہ حسرت بھی پوری کرنے کے لیے یہ قانون لے کے آ رہے ہیں کہ کہیں سے وہ بچ نہ نکلیں. پھر اسی طریقے سے ایکٹیوسٹ، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اس کے تحت ہمارے بہت سارے ایسے ملک میں تحریکیں ہیں جو کہ رائٹس بیسڈ کی تحریکیں، جیسے پی ٹی ایم ہو گئی، یا پھر بلوچستان میں جو تحریک چل رہی ہے مہارنگ بلوچ، جو ایک ہیومن رائٹس کی ایک تحریک لے کے چل رہی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے. تو ان کی کیمپین بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے آن لائن اسپیسز میں ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت سارے اداروں کے نام لیے جاتے ہیں، جیسے یہ دونوں ادارے ہیں ملٹری کا نام لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں. اور اس قانون میں باقاعدہ کہا گیا کہ اب ملٹری کا نام، ملٹری کے حوالے سے جو بات کرے گا اس کو بھی ہم رگڑیں گے. تو اس قسم کی چیزیں اس قانون میں ڈال کر ان آوازوں کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے بیسیکلی اس قانون کے اندر. اور بھی بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں، اگر میں فردن اس کے اوپر بات کروں تو آئی تھنک کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے تو میں ضرور آپ کو آنسر کروں گا. جی ہارون صاحب، کیونکہ پیکا میں ہم لوگ ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں، یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ریپیٹڈ ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں، یہ جو نیا ادارہ این سی سی آئی اے بنایا جائے گا، اس کو کوئی اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے کیا اس میں چیز آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایف آئی اے بھی جو ہے پیریوڈک رپورٹ دینے کا مجاز سینٹ صاحب، میں مجاز تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یعنی ابھی تک میرا خیال میں مشکل سے 2 پیریوڈک انہوں نے رپورٹس دی ہیں. بہت سارے کیسز انسالوڈ ہیں، تو ان کو اکاؤنٹیبل کون کرے یہ گا؟ بہت اچھا کوشچن ہے آئی تھنک، کیونکہ یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے
اور اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے. کوئی بھی ادارہ اس قسم کے اگر سخت سزائیں اس طرح کے قانون میں ڈال کر اور پھر اس ادارے کو کہیں کہ اب لوگوں کو آپ پکڑنا دھکڑنا، ان کو جیلوں میں بند کرنا، ان پہ کیسز بنانا شروع کر دیں، تو ادارے تو بے رحم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر ہمیشہ ایک ایسا میکنزم ضرور رکھا جاتا ہے جس کے اندر اداروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکے. نارملی جو سب سے بیسٹ پریکٹس ہے وہ کہ جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں، ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے سارے معاملات کو فردن فردن کر کے لایا جائے اور ڈسکشن ہو کہ یہ اگر آپ نے اقدام اٹھایا تو کیوں اٹھایا، کیا اس کی گنجائش ہماری سوسائٹی میں موجود تھی، لا کے تحت موجود، کیونکہ اداروں کے پاس ایک دفعہ پاور آتی ہے تو پھر اس کا بے دھڑک استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون معصوم تھا اور کون واقعی مجرم میں ملزم تھا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کی تو امتیاز ہمارے پاکستان میں بالکل ہے ہی نہیں. تو آئی تھنک کہ جو اوور سائٹ ہے وہ ہونی چاہیے اس کے اوپر، اور آئی تھنک پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے یا پھر جوڈیشل اوور سائٹ ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک جو میرے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کے اندر میں ایسا کچھ بھی میکنزم نہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن پیکا میں آلریڈی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک میکنزم ہے کہ ایف آئی اے نے اکاؤنٹیبل ہونا تھا، پیریوڈک ریویوز ہونے تھے، اس کے رپورٹس جانی تھیں کوارٹرلی، لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ 8 سالوں میں اس کی پریکٹس اتنی ریگولر نہیں تھی اور نہ ہی اس حوالے سے میڈیا کو انفارمیشن تھی. وہ میڈیا کے سامنے رپورٹس بھی پیش نہیں کی گئی. میرا نہیں خیال کہ میڈیا کے سامنے اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی ہو. تو آئی تھنک کہ یہ جو میکنزم ہے اس کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو فردر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ بلڈوز کریں اور پاس کر دیں اور پھر اس کو آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اس کا ٹارگیٹ سب سے پہلے وہی پولیٹیکل پارٹیز بنیں گی جیسے پہلے بھی بنی ہیں. نون لیگ کے لوگ جنہوں نے پاس کیا تھا پیکا کو، اور انہی کے لوگ سب سے پہلے ٹارگیٹ بنے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی بن رہے ہیں اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگ ٹارگیٹ بن رہے ہیں. تو اگر اس قسم کی ہارش پینلٹیز اور اس قسم کے کالے قوانین ایسے ہی بغیر ڈسکشن کے، ڈائلاگ کے پاس کر دیے گئے تو پھر انٹرنیٹ تو آپ سمجھے کہ پاکستان میں نہیں چل سکے گا. میرے خیال میں اگر چلے گا بھی تو ہم اس کو اپنے جو جائز حقوق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو پرائیویسی اور ایسوسیشن، آن لائن اسمبلی، اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکیں گے. جی بہت شکریہ ارون صاحب. جی ناظرین، آج ہم نے دو میجر ڈیولپمنٹس کے اوپر ہارون بلوچ صاحب کے انسائٹس لیے. کافی ساری چیزیں ہیں ڈسکس ہونے والی، بہت پری لانگ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ جو خاص کر پیکا کا لا ہے، یہ جیسے ہارون بلوچ صاحب نے بات کی کہ یہ جو ہے صرف ایک گروپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کچھ اسپیسیفک لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس میں امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں، جبکہ اس میں یعنی عوام کی اس میں کوئی فلاح نہیں ہے. اگر میں بات کروں اس میں ہیٹ سپیچ کے اوپر، جو وومن کے خلاف، جینڈر کے خلاف ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیا اس کے اندر جو ہے شکیں ڈالی گئی ہیں، اور وومن کو کس طرح سے، یعنی جو پولیٹیشین ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کا کتنا وربل ایبیوز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر کیا لیجسلیشن ہے، کیا امینڈمنٹس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سیم جو ہے جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا ہے، تو وہ سب سے جو بڑی وجہ ہے اس کے اپروول کی، وہ سرویلنس ہے. اور میرے اوپینین میں ایلن مسک کبھی بھی یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ آپ اس کے یوزر کو سرویل کر سکیں. تو یہ آج ہماری آج کی ڈسکشن تھی. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. بہت شکریہ.